اقبال نے ایک خط لکھا اپنے ایک دوست کو. اس میں لکھتے ہیں، اور یہ بڑی اقبال کا یہ خط ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، فیروزسنس کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا نام ہے زیارت النبی بحالت بیداری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں. کیونکہ خواب میں زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے ایک اسپرچل ڈائمنشن ہے کہ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیض کیسے ملتا ہے. تو اقبال اس کتاب میں، فیروزسنس کی لکھی ہوئی کتاب ہے زیارت النبی بحالت بیداری، عبد المجید ایڈوکیٹ صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں اقبال ایک خط لکھتے ہیں اپنے دوست کو اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں زیارت مبارک ہو آپ کو. میرا عقیدہ ہے کہ لوگ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فیض لے سکتے ہیں جیسے صحابہ لے سکتے تھے، لیکن چونکہ اس قسم کے خیالات کا اظہار بھی بعض دماغوں کو ناگوار گزرتا ہے، لہٰذا میں چپ رہتا ہوں. لوگ حقیقت کا اس لیے علی انکار کر دیتے ہیں کہ خود وہ ایکسپیرینس نہیں کرتے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اقبال کو بھی وہی وہ ایکسپیرینس تھے، آپ وہ ڈر کے مارے بولتے اس لیے نہیں تھے کہ لوگ اقبال کی انکار نہ کرتے ہیں، لیکن اقبال کی روحانی ڈائمنشن کے راز ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے زندہ رود میں لکھے ہوئے ہیں. زندہ رود اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر اقبال کی روحانی ڈائمنشن کی اتنی باتیں ہیں کہ انسان حیران ہو کے سوچتا ہے کہ اقبال اللہ کے ولی تھے، فقیر تھے، درویش تھے، قلندر تھے، کیا علی بخش علامہ اقبال کے خادم خاص تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقبال نے رات دیر کو ان کو اپنے کمرے میں بلایا. وہ جب اقبال کے ہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ صوفے پہ بیٹھے ہیں اور اقبال نیچے غالیچے پہ بیٹھے ان کی ٹانگیں داب رہے ہیں. وہ مہمان وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اقبال نے علی بخش سے کہا کہ جاؤ بازار سے 3 گلاس میٹھی لسی لے کر. علی بخش کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس رات کے کون سا بازار کھلا ہوگا اور کہاں سے لسی ملے گی، لیکن اقبال کے کہنے پہ میں چلا گیا. میں جب باہر نکلا تو سڑک پہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے دودھ دہی کی دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ لسی بنا رہے ہیں. ان کے پاس چلے گئے، ان سے 3 گلاس لسی انہوں نے لی، انہوں نے برتن میں ڈال کے ان کو دی. علی بخش نے جب پیسے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم رہنے دو، اقبال سے ہمارا حساب چلتا ہے. وہ لسی لے کے واپس اور اقبال کے کمرے میں پہنچے. اقبال نے 1 گلاس بھرا اور اپنے مہمان کو دیا، دوسرا بھرا اور مہمان کو دیا، تیسرا بھرا تو انہوں نے کہا کہ آپ خود بھی پیے. مہمان نے اقبال سے کہا کہ آپ بھی پیے. علی بخش کہتے ہیں مجھے اقبال نے کہا کہ آپ جاؤ اور سو جاؤ. بہت دیر بعد پھر مجھے بلایا اور کہا کہ مہمان اب جانے والے ہیں تو ان کو رخصت کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں مہمان کو لے کے چلا اور ان کو باہر گھر کی دہلیز پر لے آیا. وہ میرے سامنے چل رہے تھے، آگے آگے چل رہے تھے. وہ سڑک پہ آئے اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سامنے بازار کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ نہ کوئی دودھ دہی کی دکان تھی، نہ وہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. علی بخش کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی. میں واپس آیا اور میں نے اقبال سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اور یہ کہاں سے آئے. تو کہتے ہیں اقبال نے کہا کہ نہیں، یہ سوال نہ کرو اور تم جا کے اب سو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کا پیچھا نہیں چھوڑا، بار بار ان سے پوچھتا رہا. تو پھر اقبال نے ایک روز مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بتانے تو لگا ہوں لیکن کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا. وہ جو بزرگ میرے کمرے میں تھے وہ معین الدین چشتی تھے، اور جو باہر جن سے تم لسی لے کے آئے ہو وہ حضرت علی اجویری المعروف داتا گنج بخش تھے. اقبال کا تعارف آپ کو تھوڑا سا اور کراتے ہیں. علامہ اقبال کے بیٹے، علامہ اقبال پہ بھی تو بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں. شریعت کی پابندی نہیں کرتے تھے، بڑی کمزوریاں تھیں، ان کو تو صرف شاعر تھے. ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے گا. علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے کتاب لکھی ہے زندہ رود کے نام سے، جس میں اپنے والد کا وہ تعارف کراتے ہیں. اور جسٹس جاوید اقبال تو ایک آزاد ذہن کے، ماشاءاللہ آزاد خیال، پڑھے لکھے پاکستانی. انہوں نے اپنے والد کے لیے کتاب لکھی، ان کی سوائے عمری زندہ رود. اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اقبال اپنے والد کو خط لکھتے ہیں، اپنے والد کو خط لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ کشمیر سے ایک سید زادے میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور میرا چہرہ دیکھ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ضرورت مند ہے، پوچھتا ہوں کوئی حاجت ہو. کہتے ہیں آپ سے کوئی حاجت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بے خواب سچا ہو جاتا ہے، سچا ہوا ہے اس لیے روتا ہوں. اقبال کہتے ہیں میں نے پوچھا خواب کیا ہے. کہتے ہیں میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، تمام انبیاء صدیقین شہداء اولیاء اس میں موجود ہیں. حضور امامت کرانے کے لیے کھڑے ہیں لیکن امامت نہیں فرما رہے اور بار بار مڑ کر پوچھتے ہیں کیا محمد اقبال آ گیا ہے.
اور پھر ایک فقیر کو بھیجا جاتا ہے جو اقبال کو بلا کے لاتے ہیں. حضور اپنے داہنی طرف ان کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد جماعت شروع ہوتی ہے. اور میں نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں کوئی شخص محمد اقبال کے نام سے جاؤ, اس کو ملو. آپ سے ملا ہوں تو وہ چہرہ مجھے پہچان کرا دی گئی ہے, وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا. یہ ہیں علامہ اقبال.